براہ راست آپ کو لے چلیں گے اس وقت سوات گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے فرسٹ ایڈ کی وجہ سے ان کو یا کوئی ایسے ریسکیو چیزیں نہیں جس پہ ان کو بچایا جا سکے. اور وہ صرف پاکستان کے چینلز پہ نہیں تھا, سوشل میڈیا پہ نہیں تھا, بلکہ انٹرنیشنل لیول کے چینلز پہ دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں شاید ٹورزم جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اور نارملی جب یہاں کی حکومت جو پچھلے کئی سالوں سے برسر اقتدار ہے, انہوں نے ہمیشہ بات کی کہ ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ہیلتھ کی بات اور ایجوکیشن کی بات کرتے تھے. تو جو 16 ہمارے بہن بھائی یہاں پر شہید ہوئے, کچھ کو ریسکیو کیا گیا, جو شہید ہوئے میں ان کے پاس بھی ڈسکا بھی گیا اور میں رستم کے علاقے میں بھی گیا ان کے ساتھ جو ہے ان کے افسوس کا اظہار کرنے کے لیے. پھر میں نے بلال صاحب کو بھی بلایا اور عصمت علی صاحب کو بھی بلایا میں نے اسلام آباد, اور ان سے میں نے چیزیں پوچھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ بوٹ کا بتایا کہ وہ جو ریسکیو کی بوٹ ہے وہ یہ چیز نہیں ہوتی, لوکل ہماری بوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ریسکیو کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس بلال جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنی مدد آپ کہیں یا اپنی جان پر کھیل کے لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے کئی لوگوں کی جانیں بچائیں اس دریا سے, اور اس وقت بھی جو ہے انہوں نے بچائیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بوٹس چاہیے, تو انشاءاللہ میں نے فوراً ہی اپنے ہلال احمر کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو انسٹرکٹ کیا کہ ہم جس طریقے سے بھی ہو, کہیں سے بھی ہو, ہم ان کے لیے ایمبولینسز اور بوٹس کے انتظام کریں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی ٹیم کو, ہلال احمر کی ٹیم کو, ان کے چیئرمین وائس چیئرمین کو, ان کے سیکرٹری اور پوری ٹیم کو, جو ہمارے خیبر پختونخوا کی جو برانچ ہے کہ انہوں نے فل فور جو ہے صورتحال آئی. جیسے ابھی ہم نے دیکھا ٹی وی میں کہ 2 گھنٹے تک 1122 کی سروس موجود نہیں تھی, باقی سروسز موجود نہیں تھی. تو میں نے بلال صاحب سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری آفس کے ساتھ رابطے میں رہیں, کہیں پہ بھی آپ کو یہ سروسز چاہیے ہوں گی تو ہم آپ کے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے اویلیبل ہوں گے. باقی سروس کے لیے بھی ہوں گے. فری ایمبولینس سروس انشاءاللہ ہم یہاں پر لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آج. اس سے پہلے ہم نے فری ایمبولینس سروس پشاور میں لانچ کی تھی, آج ہم جو ہے وہ یہاں پر لانچ کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں. ہمارے ساتھ ڈونرز موجود ہوتے ہیں, ان کو پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے. ہماری ٹیم چیئرمین اور وائس چیئرمین کی پوری کوشش ہوتی ہے, سارا دن رات لگے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں اور خیبر پختونخوا کے آفیسز میں لے کر آئیں. تو آج جو ہے ہماری اپنے محدود وسائل میں ہم نے یہ کوشش کی, اور آج ہم یہاں پر جو میں نے پہلے وعدہ کیا تھا, آج اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں. آج یہاں پر ہم یہ جو ڈسٹریبیوشن ہم نے کچھ فیملیز کے ساتھ بھی کی جو ہمارے پاس موجود تھے, ایکوپمنٹس جو موجود تھے, جو ان کے ڈیمیجز ہوئے, ہم اس محدود وسائل میں اتنا نہیں کر سکتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی ہم ایز اے ٹوکن ہم اپنی پریزنس دکھانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے ان علاقوں میں آئیں. ہمارے ٹورزم منسٹر جو کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں, ان کو یہاں پر آنا چاہیے تھا, ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے تھی. ان کے رستم جاتے, ڈسکا جاتے اور یہاں پر 1122 کو افیپ کرتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں جب ڈسکا گیا اور انہوں نے مجھے رویداد سنائی اور رستم والوں نے رویداد سنائی کہ 2 گھنٹے تک وہ چیختے چلاتے رہے اور کوئی ریسکیو کی ٹیم وہاں پر نہیں پہنچ سکی. یہ 2 گھنٹے نہیں ہے بلکہ پانی آتے آتے, کیونکہ میں بھی زمیندار گھرانے کا بندہ ہوں, آپ لوگ بھی ہیں, جب بارشیں ہوتی ہیں اور سیلاب یہ پتہ ہوتا ہے کہ پانی آ رہا ہے تو آپ کو پانی کا فلڈ کا پانی یہاں پہنچتے 1 گھنٹہ لگتا ہے. کوئی چیزیں نہیں تھیں, کسی نے جو ہے رسپانس نہیں کیا, اور ان لوگوں کو آپ کے کیمرے نے دکھایا کس طریقے سے ایک ایک انسان کی جان جو ہے وہ ضائع ہوتی گئی, شہید ہوتے گئے. دنیا دیکھتی رہی, لیکن اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ہماری حکومت نے نہیں دیکھا, ہماری انتظامیہ نے نہیں دیکھا, ہماری 1122 نہیں دیکھا, باقی ساری دنیا دیکھ رہی تھی. پتہ نہیں وہ کہاں پر موجود تھے کہ اتنے اس ٹورزم کے علاقے میں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹورزم کو فروغ ہونا چاہیے ہمارے صوبے میں. ہمیں تو چاہیے تھا کہ یہاں پر بالکل ایسی چیزیں ہوتی کہ اس کا کوئک رسپانس ہوتا. پھر پورے صوبے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کر دی. سوال میرا یہ ہے میڈیا کے ذریعے کہ یہ انکروچمنٹ کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ آپ 2013 تک یہاں سے جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں, تو انکروچمنٹ تو کسی نے تو اجازت دی ہوگی. کیا ان کو آپ نے سزا دی کہ صرف ان نے پیسے لے کے اب این او سی دے دی کہ جا کر 2 نمبر کام آپ کریں؟ اور پھر پورے صوبے میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن. میرے پاس پشاور کے لوگ آئے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, ہمارے لوگوں کے جو ہم نے جو دکانیں بنائی ہیں جن کے این او سی اسی حکومت نے انہی لوگوں نے دی ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرانا چاہتے ہیں.
تو لہٰذا آپ لوگوں نے اجازت دی ہے، پہلے ان لوگوں کو، ان وزراء کو، ان افسران کو پہلے ٹانگیں سزا دیں کہ جنہوں نے ان کو اجازت دی، اور اس کے بعد پھر آپ یہ ڈرائیو شروع کریں اور چیزیں بتائیں. گرانا تو بہت آسان بات ہے، لیکن یہ بتائیں کہ 2 نمبر کام کرنے کی اجازت کس نے دی تھی آپ کی حکومت میں، مدینہ کی ریاست میں. مدینہ کی ریاست کے تو ہمیں بڑے آپ لوگوں نے بتایا کہ مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا ہے. یہ مدینہ کی ریاست نہیں ہے، یہ علی بابا 40 چوروں کی حکومت ہے، اور ان کی ریاست ہو سکتی ہے. یہ ریاست، مدینہ کی ریاست میں یہ چیز دی ہوتی کہ جو چوری کرے، جو غلط کام کرے، اس کو پروموٹ کیا جائے. شکریہ جی. اگر کسی کا سوال ہے تو میں جواب دے سکتا ہوں. جی یہ بتائیں، پیپلز پارٹی کو یہاں پہ کوئی ووٹ نہیں دے رہے، پھر بھی الحمدللہ سلیم صاحب کی صدارت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس 1 سال میں مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور آپ کی طرف سے یہاں پہ سپورٹ بھی ہو رہا ہے، صحافی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو سر میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ سر پیپلز پارٹی کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک صدر کو میرے خیال میں اتنی جلدی چینج کرنا پیپلز پارٹی کے لیے میرے خیال میں نقصان دہ ثابت ہوگا. تو سر کیا خیال ہے سلیم صاحب، یہاں پہ میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کی ایکٹیویٹی ہر جگہ پہ پہنچتا ہے، ہر کسی کی آواز آپ تک پہنچاتی ہے. تو اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے سر آپ کی کیا اقدامات ہیں، اور اس کو کس طریقے سے سپورٹ کریں گے تاکہ پیپل پارٹی دوبارہ پہلے کی طرح یہاں پہ بحال ہو؟ دیکھیں، جو پارٹی کے معاملات ہیں، یا صدر بننا ہے، یا جنرل سیکرٹری بننا ہے، یا کوئی عہدیدار بننا ہے، وہ تو میرے صوبائی صدر آ کے آپ کو جواب دے سکتے ہیں. مجھے جو صوبائی تنظیم ٹیم دے گی میں اس ساتھ کام کروں گا. باقی جو چیزیں ہیں اس پہ پارٹی کی تنظیمی جو ہے وہ کام کرے گی، اور ہر 3-4 مہینے بعد ہماری ریشفلنگ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے. تو میری پوری کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پر بھی ہو، مرج ڈسٹرکس ہوں، چترال سے لے کے ڈی خان تک ہمارے مرج ڈسٹرکس بھی ہیں، سب میں ہماری کوشش ہے کہ ہم کام کریں. ماضی میں پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی ملیں گے. لوگوں کو الزام کو تو خود لگاتے ہیں فارم 47 کا، اور اپنے متعلق ان کا کیا خیال ہے. ایز اے پیپلز پارٹی کے ورکر جب ہم کامیاب ہوتے ہیں، کوئی عہدہ ملتا ہے، تو ہم گڑی خدا بخش جاتے ہیں اپنے شہداء کو سلام کرنے کے لیے. اور اس میں جو ہے تمام جو ہمارے پریزیڈنٹ آتے ہیں، پرائم منسٹر آتے ہیں، جو بھی بنتا ہے، میں گورنر بنا، میں گڑی خدا بخش گیا، جتنے بھی لوگ بنتے ہیں، ہمارے بھائی جان جو صوبائی حکومت بنی تھی، پہلی سلامی دینے کور کمانڈر کے گھر گئے تھے. تو آپ سمجھ جائیں کہ حکومت کہاں سے بنی تھی. دیکھیں، ہم تو 24 گھنٹے جنگی حالات میں ہوتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں. ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ عہدہ اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. جتنی بھی اپوزیشن موجود ہے پاکستان میں، 4 صوبائی اسمبلیوں میں، وفاق میں، چاہے وہ سینٹ میں بھی ہے، جس کے ساتھ بھی اگر ایک ممبر جس نے بھی زیادہ ہوئے، اس کا جمہوری حق بنتا ہے کہ عہدہ اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. اور ہمارے بھی جمہوری حق ہے کہ جب ہمارے پاس ممبران کی تعداد پوری ہوگی، ہم عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم لائیں گے. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی 30 سے 35 لوگ اس وقت جو ہے ایم پی ایز جو ہیں وہ آزاد ہیں صوبائی اسمبلی میں. تو وہ کسی بھی وقت، لیکن مجھے تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ہمیں بھی مطلب ہے کہ خدمت کا موقع نہ دیں. پی ٹی آئی خود نہ عدم اعتماد کی تحریک نہ لے آئے، ہمیں تو یہ خطرہ ہے اس وقت. 5 اگست پہ جو احتجاج ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے سی ایم نے ایک دفعہ پھر ہماری ناک کٹوائی، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. کیونکہ ڈی خان سے تعلق ہے، اگر میں کوئی اچھا کام یا برا کام کروں یا وہ کریں گے تو ڈی خان کا نام ہی چلے گا. تو میں نے پہلے کہا تھا، آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، چند ہفتے مہینے 1-2-3 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ صرف یہ گلی کوچوں تک رہ چکے ہیں، یہ کوئی جلسہ کوئی جلوس نہیں کر سکتے ہیں. اور انہیں بہانہ بنا کہ ہم لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ہم فلاں جگہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تو پشاور میں کس نے پابندی لگائی تھی جلسہ کرنے کی؟ یہاں پہ پاور شو کر لیتے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم رنگ روڈ سے نکلیں گے اور قلعہ بالا حصار پہ جا کے آخری سلامی دیں گے اور اس کے بعد گھروں پہ جائیں گے. لیکن قلعہ بالا حصار پہ جیسے پہنچے تو سلامی دینے کے بعد ہمارے سی ایم صاحب جو میں میڈیا میں دیکھا کہ وہ تقریر کے بغیر ہی چلے گئے. کیونکہ بڑے مشکلات میں بھی ہے. مجھے ان پہ ترس بھی آتا ہے، کیونکہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ورکروں کو بھی راضی کریں اور آقاؤں کو بھی راضی کریں. تو دو چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں چلتی. آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا، ابھی چند دن پہلے بڑے ایک افسوسناک بات کی انہوں نے، جو ہمارے اداروں پہ انہوں نے الزامات لگائے کہ جی ہم بندے پکڑتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ود ان 24 آور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اور اس کے بعد اس کا ایک اور بیان آیا. اب ہمیں پتہ نہیں کون سا بیان ان کا ٹھیک تھا. لہٰذا سی ایم صاحب کو چاہیے یا جو بھی وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ فلور آف دی ہاؤس دیتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں دیتے ہیں. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ آئے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں اور اپنی بتائیں کہ وہ کون سا ان کا بیان پہلے والا ٹھیک تھا یا دوسرے والا ٹھیک تھا. اس سے ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو بدنامی ہوئی، انڈیا نے وہ اسٹیٹمنٹ لے کے جو ہے گئے فیٹف میں
पाकिस्तान को बदनाम करने की, क्योंकि इंडिया को जिस तरीके से हमने सफारती माज पे साइड लाइन किया है, आप देखें कि इस वक्त जिस तरीके से वो जंग के बाद जो हमारी अफवाज ने जो इंडिया को सबक सिखाया विद इन 78 आवर्स, उसके बाद जो मोदी को चुप का रोज़ा लगे आज तक वो ज़बान नहीं खोल सका। उनको ऐसा जवाब हमारी फ़ौज ने दिया, हमारे सिपा सालार ने दिया, हमारे एयर फोर्स ने दिया, नेवी ने दिया, तमाम कौम ने मिलकर अपनी फ़ौज को सपोर्ट किया। और आज आप देखें कि हमें बाहर की दुश्मनी, अब ये कहते हैं कि हमें 9 मई में सज़ा होती है, तो मुझे बताएं कि ये आपके जो टूल प्लाजा जो एक्सप्रेस वे का था किसने चलाया? हमारे किलों पे, हमारे छावनियों पे किसने हमला किया? कोर कमांडर और जेशू घर पे किसने हमला किया? हमारे पेशावर के दिखा रहे हैं इस वक्त फैसल करीम कुंडी की जानिब से गुफ्तगू की जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन का जमहूरी हक होता है। सवात वाक़े पर अफसोस का इजहार भी उनकी जानिब से किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।